ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ ایک قبرستان سے تشریف لا رہے تھے۔ کسی نے رستے میں پوچھا کہ حضرت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک ایسے کارواں کے پاس گیا تھا کہ جو اپنے خیمے لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو کہا وہ کارواں کہاں ہے اور اس نے کوچ کب کرنی ہے؟ کہا میں ان سے یہی پوچھنے گیا تھا کہ آپ کب جائیں گے؟ تو وہ کارواں کہنے لگا کہ ہم اس وقت چلیں گے جب آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو وہ سوال کرنے والا شخص کہنے لگا کہ حضور بتائیں پھر وہ کارواں کہاں ہے؟ تو کہا وہ دیکھو سامنے قبرستان وہ کارواں ہے، وہ لوگ اپنی اپنی قبروں کے خیمے بنائے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن وہ مجذوب بزرگ کہنے لگے کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، موت تو سب کو آنی ہے، برحق ہے موت، لیکن اپنی قبر کے لیے تیاری اس انداز سے کر کے جانا کہ تمہاری قبر روشن ہو جائے، قبر سے آگ کے شعلے نہ بھڑکیں بلکہ آپ کی قبر روشن اور منور ہو، نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں لے کے جانا۔ تو عزیزان محترم، قبر میں ہر کسی نے جانا ہے، وہاں پر اپنے اپنے اعمال کا بھی حساب دینا ہوگا، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوگی، فرشتے سامنے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس انداز کے ساتھ ہم گزاریں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری یہ داڑھی دیکھ کر فرشتے خود ہی سمجھ جائیں کہ مصطفیٰ کا غلام آ چکا ہے، ہمارے سر پہ امامہ دیکھ کر فرشتے سمجھیں کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا نوکر آیا ہے۔ تو اس لیے دوستان مکرم، ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے اعمال کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبت کی ضرورت ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب ختم کر کے ہمیں ایک ہو جانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی